باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہو اے اللہ مالک ملک کے، تو ملک دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ذلت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ سب خیر تیرے ہاتھ میں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ آل عمران آیت 28۔ عزیز طلبہ، یہ آیت جو ہے مشہور آیت ہے، ہر جگہ پڑھی جاتی ہے، لکھی ہوئی ملتی ہے اور جا بجا اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جو لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ آپ کو عزیز طلبہ پتہ ہے کہ انسان کے اندر حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، اور اس لالچ حرص کی وجہ سے یہ انسان بڑے بڑے غلط فیصلے کر لیتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے لوگوں کو قتل کر دیتا ہے اپنی لالچ کی وجہ سے۔ اکثر جھگڑے جو ہے وہ یہی ہوتے ہیں کہ یہ میں نے لینا ہے، وہ کہتا ہے میں نے لینا ہے۔ یہ جو وراثت کے جھگڑے چلتے ہیں جو 40 سال تک چلتے رہتے ہیں، اور جنہوں نے لینا ہوتی ہے وہ مر جاتے ہیں، بعد میں کسی اور کے ہاتھ میں آتی ہے۔ اسی طرح زمینوں پر قبضہ کیا جاتا ہے لالچ کی وجہ سے، لوگوں کا حق مارا جاتا ہے لالچ کی وجہ سے۔ ہر چیز کے اندر لالچ ہے، جب لالچ ختم ہو جائے تو معاملے سیدھے ہو جائیں۔ لیکن انسان کے اندر اتنی بھوک ہے، اتنی بھوک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ نہیں بھرتا خواہ اس کو ایک وادی مل جائے۔ اگر ایک وادی مل جائے تو پھر وہ دوسری کی طمع کرنی شروع کر دیتا ہے کہ مجھے دوسری بھی ملے۔ انسان کے پیٹ کو صرف قبر نے بھرنا ہے اور کسی نے نہیں بھرنا۔ اس کا مطلب عزیز طلبہ یہ نہیں ہے کہ ہم لالچ کرتے رہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم لالچ چھوڑ دو، قبر میں جانا ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے ہاں سلسلہ چلا ہے نا کہ میں لے لوں میں لے لوں، عزیز طلبہ ملنا وہی ہے جو اللہ نے مقدر میں رکھا ہے۔ نہ مقدر سے زیادہ ملنا ہے، نہ کم ہی ملنا ہے۔ جتنی بندے کی زندگی ہے اتنی ملنی ہے، نہ زیادہ نہ کم۔ تو اس لیے ساری چیزیں ڈکلیئرڈ ہیں، ساری چیزیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، ساری چیزیں لکھی پڑی ہیں۔ جب بندہ ابھی روح اور جسم کے درمیان ہوتا ہے نا، ابھی بن رہا ہوتا ہے بندہ، ابھی وہ مکمل بندہ نہیں بنا ہوتا، ابھی اس کا پروسیجر چل رہا ہوتا ہے، اس کی تخلیق ابھی ہونی ہے۔ اس کے بارے میں سارا کچھ پہلے لکھ لیا جاتا ہے کہ اس بچے کا کیا ہونا ہے۔ یہ بچہ جو ہے وہ اچھی تقدیر والا ہے، بری تقدیر والا ہے، کیا کچھ اس کے ساتھ زندگی میں ہونا ہے، کیا کچھ اس نے کرنا ہے، ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے طور پر ہمیں سب کو اپنے اندر جو لالچ کا مادہ ہے نا اس کو ختم کرنا چاہیے، اور کبھی بھی کسی سلسلے میں حریص نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم حریص ہو جائیں گے تو کبھی بھی ہمیں چیز نہیں ملے گی مگر اتنی جتنی مقدر میں۔ اسی طرح عزیز طلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بچہ صحابی بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کی اور کہا کہ اے لڑکے، اگر ساری دنیا تمہیں کچھ دینے کے لیے تل جائے
تمہیں کچھ دینا چاہے، لیکن اگر اللہ کے ہاں وہ منظور نہیں ہوگا دینا تو تمہیں کوئی چیز نہیں ملنی۔ اسی طرح ساری دنیا اگر چاہے تم سے کوئی چیز چھیننا، لیکن اللہ کے ہاں وہ چیز تمہارے نصیب میں ہے، تمہیں مل کر رہے۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ ایسے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے مر جانا ہے، اتنے بیمار ہوتے ہیں یا اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ موت کے منہ سے باہر آ جاتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ آپ کو سننے میں ملازے میں ملیں گے کہ ان کو کچھ ہوتا نہیں، وہ مر جاتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوئی وہ مر گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور آپ نے زندگی میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایسے ہمارے پاس واقعات آتے ہیں کہ جس طرح موت ابھی ہمیں چھو کے گئی ہے، اتنی قریب سے ہم موت کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کی ابھی عمریں تھوڑی ہیں نا، لیکن جو بڑے لوگ ہیں نا، جن کی 40-50 سال عمر ہو گئی ہے، ان کو ایسے تجربات زندگی میں لازمی ہوتے ہیں کہ موت ان کے قریب سے گزرتی ہے، لیکن ان کو موت آتے نہیں ہے۔ بعض اوقات بندے کا حادثہ ہونا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ حادثہ ہو جانا ہے، لیکن اللہ کی تقدیر میں اس کا حادثہ نہیں ہوتا، بندہ بچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر کام میں کہیں توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ تیری سپردی، نیکی ملنی ہے تیری توفیق سے، برائی سے بچنا ہے تیری توفیق سے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے، اس میں بھی ایک بڑا اہم نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی سارا کچھ مان لو، اور ان لوگوں کے لیے جو اقتدار کی جنگ لڑتے رہتے ہیں، اقتدار کی جنگ لڑتے وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، نہ جائز دیکھتے ہیں نہ ناجائز دیکھتے ہیں، وہ اقتدار کے حصول کے لیے ہر قدم اٹھانے پہ لگے رہتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو سکپ کریں، لوگوں کو گرا دیں، لوگوں کے خلاف سازشیں کریں جو اس کے بد مقابل ہے، لوگوں کو مارنا بھی پڑے تو مار دو۔ تو جب سے یہ دنیا بنی ہے نا، اقتدار کی جو رسا کشی ہے نا، یہ جاری و ساری ہے۔ جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ اپنے مخالف کا منہ بند کرنے کے لیے ہر کچھ کرتا ہے، اس پر جھوٹے مقدمات بھی کر دیے جاتے ہیں، اس کو پابند سلاسل بھی کیا جاتا ہے، اس کی فیملی کو بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے، اس کے لیے زندگی کے جو ایام ہیں اس کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کو افلاس میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو گرانے کے لیے سارے وسائل استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن عزیز طلبہ، اس آیت میں یہی فرمایا جا رہا ہے، قُلِ اللہم، کہہ دیجئے اے اللہ مالک الملک، تو ملک کا مالک ہے، اقتدار تیرے ہاتھ میں ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو اقتدار ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے جو عطاعت ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے جو عطا ہے، یہ اس کے منٹ تک لکھے ہوئے ہیں، اس کے سیکنڈ تک اللہ کے پاس لکھے ہوتے ہیں کہ میں نے اس بندے کو کتنا اقتدار دینا ہے۔ تو اگر اس سے اقتدار چھن جائے نا، تو بندے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرا اقتدار اللہ کو اتنا ہی قبول تھا، اس کے علاوہ مجھے اور اللہ کے ہاں رضامندی نہیں تھی بادشاہ، وزیر اعظم، صدر رکھنے کے لیے، تو اس کے دل میں اطمینانیت آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی اقتدار میں آتا ہے نا، جو اترتا ہے وہ دوبارہ سے جدوجہد شروع کر دیتا ہے اور پیچھے پڑ جاتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جو اقتدار میں آ گیا اس کو میں سانس نہ لینے دوں، اس کو میں آرام سے کوئی فیصلہ نہ کرنے دوں، اس کے خلاف پبلک کو بھی استعمال کروں،
اس کو اسکینڈلائز کرتا رہوں، اس کے خلاف جو میرے پاس مواد ہے وہ میں آگے بھیجوں، جو نہیں بھی ہے اس کو کریٹ کر کے میں آگے بھیج دوں، اس طرح اس کے پاس رکھے رہتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مالک ہوں، میں، اور یہ جو اقتدار ہے یہ میرا ہے یہ، اور اس کو کہتے ہیں اقتدار اعلیٰ. کیا کہتے ہیں؟ اقتدار اعلیٰ. اللہ کہتے ہیں میرا ہے، اس میں سے کچھ وقت کے لیے میں آپ کو کسی کو بنا لیتا ہوں جس کو قائم مقام کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ اسی کا حق ہو گیا اور وہ ختم نہیں ہوگا. ملک ملتے رہتے ہیں، ملک ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مالک ہوں اور ملک دینے والا ہوں، جس کو مل جائے. اگلی بات، اس کو بڑی احتیاط سے چلنا چاہیے، اس کو بڑے غور و خوض سے چلانا چاہیے. یہ جو اقتدار ہے نا عزیز طلبہ، یہ اللہ کی امانت ہے اور بڑی ہی زیادہ سینسیٹیو امانت ہے. جو بندہ بادشاہ، وزیر اعظم، صدر، سربراہ مملکت بنتا ہے نا، وہ سارے ملک کا بوجھ اپنے سر پہ رکھتا ہے. ایک بندہ اگر عزیز طلبہ گھر کا سربراہ ہے تو اس کے گھر والے سے پوچھا جائے، گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے اس سے ملک کے بارے میں پوچھا جائے. حدیث مبارکہ ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. اب دیکھیں ایک بندے کے پاس ایک گھر ہے، وہ 4-5 بندے ہیں، قیامت کے دن اس کے پاس 4-5 بندوں کا حساب ہو جائے گا. جو بندہ سربراہ مملکت بن گیا ہے، سربراہ ریاست بنا ہے، گورنمنٹ چیف بنا ہے، حکومت کا سربراہ بنا ہے، تو وہ جتنی ملک کی آبادی ہے نا اس کا ذمہ دار ہو گیا. اور پھر یہ نہ سمجھے کہ میں بس آیا ہوں پروٹوکول لے لوں اور ایسے ہی میٹنگیں شیٹنگیں اور بھاگم بھاگ اور اسی طرح سیر سپاٹا ہوتا رہے. نہیں، وہ بہت بڑا بوجھ لیتا ہے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، آپ کو جب بار خلافت دیا گیا تو آپ کب پانے لگ گئے، پریشان ہو گئے. آپ رحمۃ اللہ علیہ ڈسٹرب ہو گئے کہ یہ میرے اوپر کتنا بوجھ ہو گیا. آپ خلافت سے پہلے بڑی عالی شان زندگی گزار رہے تھے، بڑے بڑے عربی نسل گھوڑے، بڑا زبردست قسم کا لباس، اعلیٰ معیار کی خوشبوئیں استعمال کرتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جس گلی سے گزر جاتے تھے نا، کتنی دیر تک وہاں پر خوشبوئیں پھیلی رہتی تھی. اور وہ کپڑا پہنتے تھے جو کسی نے دیکھا نہیں ہوتا تھا، اتنا نایاب کپڑا. لیکن جو ہی وہ خلیفہ بنے، ان کو بنایا گیا، انہوں نے سارا کچھ چھوڑ دیا اور گھوڑوں کو چھوڑ کر گدھے کی سواری پہ آ گئے. گھر میں جو کچھ تھا سارا بیت المال میں جمع کرا دیا. نہیں یہ ہم نے نہیں رکھنا، اور اتنا لینے لگے جتنی ضرورت. ڈر گئے کہ یا اللہ میرے اوپر اتنا بوجھ بڑھ گیا، میں کہاں سے جواب دوں. اسی طرح جو خلفۂ راشدین ہیں، انہوں نے جو خلافت سنبھالی، ایک ایک دن جو ہے وہ بڑے احتیاط سے گزارتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ کاش میں پرندہ ہوتا، مجھ پر یہ خلافت کا بوجھ نہ ہوتا. سمجھتے ہیں؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے پھرتے تھے، پوچھتے رہتے تھے کہ کہیں میری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کسی کو کوئی ڈسٹربنس تو نہیں، کوئی خوف تو نہیں ہے. وہ پریشان رہتے تھے کہ میرے دور میں ایسا ہوا تو کل کو اللہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، میرے خلاف یہ لوگ گواہی دے سکتے ہیں کہ جو ہے وہ کیسے یہ کام ہوا، کیسے اس بندے کو پریشانی ہوئی. تو کتنا بڑا ہے. تو اس لیے جو لوگ اچھے ہوتے ہیں نا، نیک ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھ کر اقتدار نہیں قبول کرتے، نہ اقتدار کے لیے جد و جہد کرتے ہیں کہ میں نے لینا ہے، میں نے لینا ہے. وہ بہت
بھاری چیز اپنے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ اور جس طرح آپ کو پتہ ہے جانور کو اگر ایسی چھری سے ذبح کیا جائے نا جو تیز دھار نہ ہو تو جانور کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اچھی طرح چھری کو تیار کرو، اس کی چھری جو ہے وہ خراب نہیں ہونی چاہیے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جو بندے کو سربراہ بنایا جاتا ہے نا اس کو ایسی چھری سے ذبح کیا جاتا ہے جو دھاری دار نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کو اتنی تکلیف والی بات ہو جاتی ہے کہ فوراً اس پہ بوجھ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ عہدہ نہ لیا جائے، ذمہ داری نہ لی جائے، تاکہ وہ ذمہ داری جو ہے اس کے بارے میں پوچھو گے۔ اگر کوئی دیتا ہے، کوئی زبردستی دیتا ہے، کوئی خوش ہو کر دیتا ہے تو پھر لینی چاہیے، اس میں بھی پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے کہیں ہم سے غلط کام نہ ہو۔ اسی طرح عزیز طلبہ آیت کا دوسرا حصہ جو ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، اللہ ہی ذلت سے نوازتا ہے۔ اب دیکھیں عزت کہتے ہیں اوپر لے جانا اور ذلت کہتے ہیں پستی میں گرانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا ہے کہ جس کو عزت اللہ نے دی اس کو کوئی گرا نہیں سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، والدہ کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی یتیم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اوپر گرو کیا اور نبی بھی بنا دیا۔ پھر مشرکین نے زور لگا کے گرانے کی کوشش کی، پروپیگنڈا کیا، بچے پیچھے لگا دیے، ایک پورا قتل کرنے کا نیٹ ورک بنایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے بچا لیا۔ ایسے ہی ہے نا۔ اور پھر جب مدینہ میں گئے وہی در یتیم فاتح مکہ ہو کر مکہ میں آئے۔ دیکھا نا آپ نے، آپ کو پتا مکہ فتح ہوا، اللہ نے عزتیں دی کہ نہیں دی؟ یہ ہے اللہ کی طرف سے عزت۔ تو ہر بندہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا مقدر اللہ کی انگلیوں میں ہے، اللہ جیسے چاہے اس کو لے جا سکتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اس کو عزت ملے گی، اگر اللہ نہ چاہے تو اس کو ذلت سے ہمکنار ہونا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت سے نوازے، لیکن اس کی شرط ہے عزیز طلبہ، اگر ہم عزت لینا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی تابعداری فرمان برداری کرنی چاہیے، اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، اللہ کے جو احکامات ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے ہاں عزت دار بن سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔